بسم الله الرحمن الرحيم. باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. ودخل ابن عمر رضي الله عنهما حلالا، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، ولم يذكر للحطابين وغيرهم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحاجز الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى، ومتعنا بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقتل أهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن ألمنمهن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهن من أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، جو وہ مسئلہ اس باب میں بیان کرنا مقصود ہے جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں، وہ یہ کہ حدود حرم میں کوئی شخص آئے باہر سے تو کیا اس کے دن میں واجب ہے کہ وہ احرام باندھے عمرے کا؟ تو اس میں اختلاف پہلے گزر چکا ہے. وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص حدود حرم میں جائے تو اس کے لیے میقات سے احرام باندھنا ضروری ہے، اور پہلے عمرہ ادا کرے اور پھر بعد میں کوئی اور کام کرنا ہے تو کرے. اور یہی قول ہے، ایک قول ہے امام شافعی کا، امام مالک کا، امام احمد، تینوں سے ایک ایک روایت کسی کے مطابق ہے. لیکن ان کے ہاں مختلف قول تینوں کے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عمرے کی نیت سے جا رہا ہے تب تو احرام باندھنا ضروری ہے، اور اگر عمرے کی نیت نہیں ہے کسی اور مقصد سے جا رہا ہے تو احرام باندھنا ضروری نہیں ہے. اور امام بخاری کا مطلب بھی یہی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ دخول حرم میں داخل ہونا اور مکہ میں داخل ہونا بغیر احرام کے جائز ہے. اور عبداللہ بن عمر کا اثر نقل کیا کہ وہ داخل ہوئے حلال ہونے کی حالت میں کب کر رہا میں اس سے استدلال کیا ہے. لیکن حنفیہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ وہ خود مکہ مکرمہ میں مقیم تھے. ان کا جو قیام تھا وہ مکہ مکرمہ ہی میں تھا. کسی وجہ سے وہ مدینہ منورہ جا رہے تھے، لیکن جب قدیش کے مقام پر پہنچے تو وہاں سے پھر ارادہ بدل دیا اور کسی وجہ سے سفر ملتوی کر دیا اور واپس مکہ مکرمہ آ گئے. جب واپس آئے تو پھر احرام نہیں باندھا. تو حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ مکہ مکرمہ کے مقیم تھے اور جا رہے تھے مدینہ منورہ، تو مدینہ منورہ کی میقات تو ذوالحلیفہ ہے، تو وہ میقات سے پہلے ہی واپس آ گئے. میقات تک کبھی پہنچے نہیں تھے، میقات سے پہلے واپس آ گئے. تو اگر کوئی شخص مکی ہے اور وہ ابھی میقات سے باہر نہیں نکلا اور پھر واپس آنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے حرام باندھنا کسی کے نزدیک بھی ضروری نہیں ہے، اس واسطے واپس آئے. لہٰذا اس اثر سے استدلال درست ہے. سمجھے؟ آگے فرمایا کہ انما امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاحلال لمن اراد الحج والعمرہ،
یہ اس حدیث کی طرف اشارہ کیا جو پہلے پڑھ چکے ہیں آپ، اور آگے بھی امام بخاری نے روایت کی ہے کہ آپ نے مواقیت بیان فرمائی، اور مواقیت بیان کرنے کے بعد فرمایا تو ہن لہن ولکل آسن عطا علیہن من غیرہن من اراد الحج والعمرہ، من اراد الحج والعمرہ کی قید لگائی ہے آپ نے. تو جو حج اور عمرے کا ارادہ کرے اس کے لیے تو واجب ہے، اور جو ارادہ حج اور عمرے کا نہ کرے کسی اور مقصد سے جا رہا ہو تو اس کے لیے واجب نہیں ہے. یہ استدلال خاصا یہ واقعی مضبوط استدلال ہے، اور حنفیہ اس کی تعویل جو کرتے ہیں وہ بلا شبہ خلاف متبادل ہیں، اور وہ یہ کہ جو بھی جائے گا وہ ارادہ اس کو کرنا ہی پڑے گا حج اور عمرے کا، کیونکہ حرم میں داخلہ بغیر احرام سے جائز نہیں، لہٰذا جو بھی داخل ہوگا وہ ضرور ارادہ کرے گا. تو من جو ہے یہاں پر حنفیہ کہتے ہیں بیانیہ ہے، تبعیضیہ نہیں. تو جو بھی جا رہا ہو اور وہ کون ہوگا جو ارادہ کرے گا حج اور عمرے کا، یہ تو تعویل کرتے ہیں اگرچہ یہ تعویل خلاف ظاہر ہے. اور فرمایا کہ ولم یذکر الحقابین وغیرہ، اور آپ نے ان لوگوں کے لیے احرام باندھنے کا ذکر نہیں کیا جو لکڑیاں کاٹ کر لاتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں فروخت کرتے ہیں، یعنی میقات سے باہر سے لکڑیاں کاٹ کے لائے اور مکے میں فروخت کی، تو ان کے لیے آپ نے احرام باندھنے کا حکم نہیں دیا. سمجھے؟ تو یہ بات تو سب کو یعنی مسلم ہے کہ اگر کوئی میقات کے اندر سے لکڑیاں کاٹ کے لائے تو اس کے لیے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، لیکن میقات سے باہر سے لائے تو اس پر ہے سارا مسئلہ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حقابین جو کہ میقات کے اندر رہتے ہیں ان کے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے بغیر احرام کے، لیکن جو باہر سے لا رہے ہوں تو ان کے لیے تو چاہیے، ان کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے. اور یہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ موجودہ حالات میں جب کہ تیز رفتار ذرائع سفر سے ایجاد ہو گئے ہیں تو بعض اوقات ایک آدمی کو کئی مرتبہ آنا جانا پڑتا ہے مکہ مکرمہ، تو اس میں اگر ائمہ ثلاثہ کے اس قول پر عمل کر دیا جائے تو اس کی گنجائش ہے. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن مالك رضي الله عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دخل عام الفتح وعلى راسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ان ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. یہ دوسرا استدلال کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال داخل ہوئے اس حالت میں کہ آپ کے سر پر مغفر تھا. تو سر پر مغفر ہونا یا اس بات کی علامت ہے کہ احرام نہیں باندھا تھا. احرام اگر باندھا ہو تو سر پر مغفر رکھنا جائز نہیں. تو آپ نے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے فتح مکہ کے موقع پر اور بغیر احرام کے داخل ہوئے. اس سے معلوم ہوا کہ چونکہ حج اور عمرے کا ارادے سے نہیں آئے تھے بلکہ فتح مکہ کے ارادے سے آئے تھے، اس واسطے آپ نے احرام نہیں باندھا. تو جب آپ نے وہ مجھ پر اتار دیا تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ ان ابن خطل متعلق بأستار الکعبہ، کہ ابن خطل جو ہے وہ کعبے کے پردوں سے لٹکا ہوا ہے وہاں پر، یعنی اپنے آپ کی پناہ لینے کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ وہاں سے اس کو نکال کے قتل کر دو. یہ وہ شخص تھا عبداللہ ابن خطل جو مرتد ہو گیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت حجیہ عقیدے کہتا تھا. تو اس کے آپ نے اگرچہ سب لوگوں کو آپ نے پناہ دے دی تھی، امان دے دی تھی جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے کہ جو شخص بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ اس کو امن ہے، جو حرم میں داخل ہو جائے گا اس کو امن ہے، جو اپنا ہتھیار ڈال دے گا اس کو امن ہے. لیکن چند لوگ تھے جن کو آپ نے مستثنیٰ رکھا تھا اس امن سے، ان میں سے عبداللہ ابن خطل بھی تھا. تو اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ یہ کعبے کے پردوں سے لٹکا ہوا ہے پناہ لینے کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو. جی.
باب اذا احرم جاهلا وعليه قميص وقال عطاء اذا تطيب او لبس جاهلا او ناسيا فلا كفارة عليه. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى عن ابيه رضي الله عنه وعنهم قال كنت مع النبي صلى الله عليه واله وسلم فاتاه رجل عليه جبة وعليها اثر سفرة او نحوه كان عمر يقول لي تحب اذا نزل عليه الوحي ان تراه فنزل عليه ثم سري عنه فقال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك وعظ رجل يد رجل يعني فانتزع ثنيته فابتله النبي صلى الله عليه وسلم. یہ وہ حدیث ہے جو پہلے بھی گزر گئی ہے کہ یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، ساتھ تھا، اس کا پایا جس نے کہ جبہ پہن رکھا تھا اور اس کے اوپر کچھ زردی وغیرہ کے نشانات تھے. وکانا عمر یقول لی، حضرت عمر مجھ سے کہا کرتے کہ بحب اذا نظر علیہ الوحی وانتراہ، کیا تم پسند کرتے ہو اس بات کو کہ جب آپ پر وحی نازل ہو تو آپ کو دیکھو اس حالت میں. تو اس لیے انہوں نے مجھے بلایا تھا، تفصیل گزر چکی ہے، انہوں نے مجھے بلایا کہ دیکھ لو حضور پر وحی نازل ہو رہی ہے. فنزل علیہ، آپ پر وحی نازل ہوئی تو مسری عنہ، سر آپ پر وہ کیسے آپ سے ظاہر کر دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح سے عمرہ کا مانستا ہوں کہ حج، عمرے میں بھی وہی کام کرو جو حج میں کرتے ہو، یعنی احرام کی وہی پابندیاں جو حج کی حالت میں ہوتی ہیں وہی عمرے میں بھی ہوں گی. تو اس سے استدلال امام بخاری یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے چونکہ اس کو کوئی جگہ دینے کا حکم نہیں دیا، جبہ پہننے پر جبہ پہنا تھا اور خوشبو بھی لگائی تھی، لیکن آپ نے اس کو کوئی جگہ دینے کا حکم نہیں دیا. تو اس سے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص خوشبو لگا لے یا کپڑا پہن لے جاہلاً اور ناسیاً، یا تو اس بنا پر تو اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا اس بات سے اس نے پہن لیا، یا بھول کر پہن لیا تو کفارہ نہیں ہوتا اس کو، کیونکہ یہاں پر کسی کفارے کا ذکر نہیں. حنفیہ کہتے ہیں کفارہ ہوگا چاہے جاہل ہو چاہے ناسین ہو اس وقت، اور یہاں پر جو ذکر نہیں ہے تو ذکر نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ نے کفارے کا حکم نہیں دیا. یہاں پر تو صرف ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نزول وحی کے وقت میں حضور کو دیکھنا چاہتا تھا، لہٰذا یہاں پر پورا واقعہ بیان نہیں کیا. تو یقیناً آپ نے جزا کا حکم دیا ہوگا جس کو راوی نے بیان نہیں کیا، کیونکہ دوسرے احادیث میں جو جزا دینے کا حکم آیا ہے وہ عام ہے، مطلق ہے، ہر شخص کے لیے ہے، چاہے عالمن ہو یا جاہلن ہو، ذاکرن ہو یا ناسیان. جی باب المحرم يموت بعرفة ولم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يودع عنه بقية الحج. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال بينما رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقفته قال فعقفته فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغسلوا بماء وسدر وكفنوه في ثوبين وقال في ثوبين ولا تخمروا رأسه ولا تحنكوه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال بينما رجل واقف مع النبي صلى الله عليه واله وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقفته وقال فأوقفته فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا تحنكوه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. باب سنة المحرم إذا مات. به قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا وكيع قال اخبرنا ابو بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان رجلا كان مع النبي صلى الله عليه واله وسلم فوقفته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. یہ تینوں واقعات پہلے بھی گزرے ہیں، تینوں حدیثوں سے. اس شخص کا انتقال ہو گیا حالت احرام میں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا سر نہ ڈھکو، اس کو خوشبو نہ لگاؤ، اس لیے قیامت کے دن یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھایا جائے گا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، امام بخاری کا مسلک بھی یہی ہے کہ اس کے ساتھ حالت احرام ہی کا معاملہ کیا جائے گا، یعنی نہ اس کو خوشبو لگائی جائے گی نہ سر اس کا ڈھکا جائے گا. تو ایسا سمجھا جائے گا کہ اس کی حالت احرام ابھی باقی ہے. امام مولوی صاحب اللہ کا مطلب کیا ہے کہ حالت احرام مرنے سے ختم ہو جاتی ہے. اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث الا من ثلاث. جب آدمی پڑ جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. تو یہ حالت احرام بھی منقطع ہو گئی. لہٰذا اب
اس کے اوپر احرام کی پابندیاں باقی نہیں رہی، لہٰذا خوشبو بھی لگا سکتے ہیں اس کو اور اس کا سر بھی ڈھک سکتے ہیں۔ اور اس میں استدلال کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ایک اثر سے جو امام محمد نے موطا میں روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ایک مرتبہ جا رہے تھے حالت احرام میں، تو راستے میں ان کے بیٹے کا حج کے دوران انتقال ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ لولا انا حرم لطیبنا، اگر ہم حالت احرام میں نہ ہوتے تو ہم ان کو خوشبو لگاتے۔ اس کے معنی ہے کہ خوشبو لگانے کے جو معنی تھا وہ خود ان کا اپنا احرام تھا، سمجھے نا؟ اگر ہمارے اندر ہم حالت احرام میں نہ ہوتے تو خوشبو لگاتے ہیں، تو مطلب یہ کہ اس کا احرام ختم ہو گیا ہے، اب خوشبو لگانا اس کو جائز ہے، کوئی غیر محرم اگر لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے جی۔ اور اس حدیث کا جواب دے دیتے ہیں حنفیہ کہ یہ اس سب کی خصوصیت ہے، تو کیا فرمایا کہ نو یبعث یوم القیامت ملبیہ، یہ سب جو ہے قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھایا جائے گا، تو یہ اس سب کی خصوصیت تھی کہ حضور نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے کہ آخرت میں تلبیہ پڑھتے ہوئے اس کو اٹھایا جائے گا، لہذا اس کے لیے تم خوشبو وغیرہ نہ لگاؤ جی۔ باب الحج والنذر عن الميت والرجل يحج عن المرأة. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان امرأة من جهينة جاءت للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افحج عنها؟ قال حجي عنها، رايت لو كان على امك دين كنت قاضية يقول الله فالله احق بالوفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المنفصل منا باب الحج عمن لا يستطيع الصعود على الراحلة. وبالسند المنفصل منا الى الامام همام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله من علومه وفيوده وبركاته امين. قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جرير عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنه ان امرأة قالت وقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة قال حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهم اجمعين قال جاءت امرأة من الحج عام حجة الوداع فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج درجت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحلة فهل يرضي عنه ان احج عنه؟ قال نعم. باب حج المرء عن الرجل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من الخطامة فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. باب حج الصبيان. وبه قال حدثنا ابن النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول باطني أو قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أقبلت وقد ناهزت الحلم أسير على أتان لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بنا حتى سرت بين يديه عن الصف الأول ثم نزلت عنها فرتعت فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يونس عن ابن شهاب بمنا في حجة الوداع. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا حاتم بن مالك عن الجويد بن عبد الرحمن قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد وكان السائب قد حج بي في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. باب حج النساء. وقال لي أحمد بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال من عمر لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها فبعثها معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. وبه قال فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اجازت دی تھی اس آخری حج میں جو حضرت عمر نے کیا تھا. ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حج کو عام طور سے نہیں جاتی، لیکن حضرت عمر نے کا جو آخری حج تھا اس میں
حضرت عمر نے اجازت دی تھی کہ اگر ازواج مطہرات جانا چاہیں حج کو چلی جائیں. فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. تو جو ازواج مطہرات حج کو جانا چاہتی تھیں ان کے لیے ان کے ساتھ حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ساتھ کر لیا. اب یہ دونوں بزرگ جو تھے یہ اگرچہ حضرت امہات المومنین کے بظاہر محرم نہیں تھے، لیکن کیونکہ امہات المومنین جو ہیں وہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں اور علی سبیل التعبیر حرام ہے تمام مسلمانوں پر، لہذا یہ محرم ہو گئی ان کی. اس واسطے ان ازواج مطہرات کے لیے خاص طور پر اس کی اجازت دی. جو دوسری خواتین ہیں وہ بغیر محرم سے ان کے لیے جانا جائے. جی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حبيب بن ابي عمرو قال حدثتنا عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وعنهم قالت قلت يا رسول الله الا نعبد ونجاهد معكم؟ فقال لكن احسن الجهاد واجمله الحج حج مبرور. فقالت عائشه رضي الله عنها فلا ادع الحج بعد اذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم جہاد نہ کریں معکم آپ کے ساتھ؟ باب لکن احسن الجہاد واجملہ الحج. تمہارے لیے سب سے بہتر جہاد اور سب سے عمدہ جہاد جو ہے وہ حج. یعنی عورتوں کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے اور نہ عورتوں کے لیے جہاد میں جانے کی کوئی فضیلت ہے. ان کے لیے فضیلت اگر ہے تو حج میں ہے. یہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ جو کوئی بھی جہاد کا فریضہ عائد ہوتا ہے یا اس کے جو کچھ فضائل بھی ہوتے ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے وہ فضائل نہیں ہیں اور نہ عورتوں کے اوپر حج وہ جہاد واجب ہے. لہٰذا ان کے لیے یہی ہے کہ وہ حج کریں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب سے میں نے یہ بات سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اب میرا ارادہ ہے کہ میں حج نہیں چھوڑوں گی، کبھی نہ کبھی کیا کروں. جی. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن ابي معبد مولى ابن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرء الا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعه محرم. فقال رجل يا رسول الله اني اريد ان اخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال اخرج معها. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا يزيد بن زريان قال حدثنا حبيب بن المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهم قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية ما منعك من الحج؟ قال أبو فلان تعاني زوجها وكان لنا نحن حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معها. رواه ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قال حدثنا سليمان بن حازم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قطعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد وقد غزانا عن النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال 4 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأعجبني وآنقني ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم ولا صوم يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد الصلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام والمسجد والمسجد الأقصى. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من نذر المشي إلى الكعبة وبسند متصل منا إلى الإمام هما من حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد السبيلي قال حدثني ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين يديه. قال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي. قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركبه. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھے آدمی ہیں ان کو یہادہ بین ان کو سہارے سے لے جایا جا رہا ہے ان کے بیٹوں کے درمیان، یعنی دونوں بیٹے دائیں بائیں ہیں اور ان کے سہارے ان کو کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہ چل رہے ہیں. قال ما بال هذا؟ آپ نے پوچھا بھائی کیا ہے کیوں اس طرح؟
دوسرے بیٹوں کے سہارے کیوں جا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ نظر انجم کیا، جنہوں نے قسم کھائی تھی، وہ نظر مانی تھی کہ وہ بیت اللہ تک پیدل چلتے جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ عن تعذیب ھذا نفسہ لغنی، اللہ تعالیٰ اس بات سے بے نیاز ہے کہ اس شخص اپنی جان کو عذاب دے۔ وَأَمَرَهُ أَن يَرْكَبَ، اور حکم دیا کہ آپ اب سوار ہو کے جاؤ۔ اس سے امام شافعی وغیرہ نے استدلال کیا ہے، امام بخاری بھی غالباً وہی مسلک رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نظر مانے کہ میں پیدل چل کر جاؤں گا بیت اللہ تک، تو یہ نظر گویا صحیح نہیں موت ہوتی، لہذا وہ نظر منعقد ہی نہیں ہوئی، لہذا اگر وہ سوار ہو جائے اور سوار ہو کر جائے تو اس کے اوپر کوئی کفارہ وغیرہ نہیں آتا۔ لیکن وہاں بنی پر اللہ فرماتے ہیں کہ نظر منعقد ہو جاتی ہے، اور نظر منعقد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مشی جو ہے، حنفیہ کا اصول یہ ہے کہ نظر اس چیز کی منعقد ہوتی ہے جس کی اس فعل کی منعقد ہوتی ہے جس کی جنس سے کوئی عبادت مقصودہ واجب ہو۔ تو مشی جو ہے اس کی جنس سے طواف ہے اور سعی ہے، تو اس واسطے یہ نظر منعقد ہو گئی، اور جب نظر منعقد ہو گئی تو پیدل چل کر جانا ہی ضروری ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص جو ہے بیمار ہو یا کمزور ہو اور پیدل چل کر نہ جا سکتا ہو تو سوار ہونے کی اجازت ہے، لیکن سوار ہونے کی اجازت کے ساتھ اس کو کفارہ دینا ہوگا، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک بکری قربان کرے، سمجھ گئے؟ اور دلیل حنفیہ کی جو ہے وہ حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث ہے، جو اگلی حدیث امام بخاری نے روایت کی ہے۔ ان کی بہن نے بھی یہ نظر مانی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سوار ہونے کا حکم دیا، اور ابو داؤد وغیرہ کی روایتوں میں یہ الفاظ آئے ہیں تو بل ترکب بل تہدی شاطن، سوار ہو جائے اور ایک بکری ہدی کے طور پر پیش کرے، تو اس سے حنفیہ کا استدلال ہے۔ یہاں پر اس حدیث میں اگرچہ جزا کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ جزا واجب نہیں، تو گویا یہاں پر جزا سے سکوت ہے، اور ابو داؤد میں جو حضرت عقبہ بن عامر کی روایت ہے اس میں جزا بیان کی ہے، تو ظاہر ہے کہ الناطق اولیٰ من الساکت، تو اس واسطے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے حنفیہ کہتے ہیں کہ دم واجب ہوگا۔ جی قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وعنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتمشي ولتركب. قال وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. قال أبو عبد الله وحدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة وذكر الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. فضائل المدينة، باب حرم المدينة. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ المدینہ تو حرم، مدینہ بھی حرم ہے، من کذا الی کذا، آپ نے حدود بیان فرمائی تو کہاں سے وہاں تک۔ اگلی حدیث میں آ رہا ہے کہ جبل عیر ایک ہے، اس سے لے کر جبل ثور تک، جبل ثور ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے احد کے پیچھے، تو وہاں تک جو ہے یہ علاقہ حرم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ لا یقطع شجرها، کہ اس کے درختوں کو کاٹا نہ جائے گا، ولا یحدث فیہا حدث، اور اس کے اندر کوئی حادثہ واقع نہیں کیا جائے گا، یعنی کوئی عمل جو ہے وہ کتاب و سنت کے خلاف یہاں پر نہ کیا جائے۔ اس حدیث کی وجہ سے ائمہ ثلاثہ بھی یہ کہتے ہیں، اور امام بخاری کا بھی مسلک یہی ہے کہ جس طرح مکہ مکرمہ سے ارد گرد کا علاقہ حرم ہے، اسی طرح مدینہ منورہ کا بھی حرم ہے، اور عام طور سے حنفیہ کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ حنفیہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں حرم نہیں ہے،
حرم جو کچھ بھی ہے وہ مکہ مکرمہ میں. اور یہ جو احادیث آئی ہیں ان کی بڑی تعویلات باردہ جو ہے حنفیہ کی طرف سے کی جاتی ہیں کہ بھئی یہ حرم نہیں ہے. حالانکہ احادیث سے حرم ہونا بالکل واضح طور پر ثابت ہے. تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں حنفیہ نے جو بات کی ہے وہ اس پہ تعبیر بڑی خراب کر دی، تعبیر بھونڈی کر دی. یعنی یہ کہنا کہ مدینہ میں حرم نہیں ہے یہ بالکل احادیث شریعہ کے خلاف ہے. صحیح بات یہ ہے کہ حنفیہ کا صحیح مسلک یہ ہے کہ بے شک مدینہ منورہ میں بھی حرم ہے، سمجھے، لیکن مدینہ منورہ کے حرم کے احکام مکہ مکرمہ کے حرم کے احکام سے مختلف ہیں. مثلا مکہ مکرمہ کے حرم میں یہ حکم ہے کہ کوئی جانور یا پرندہ حرم سے باہر سے پکڑ کر لا کر قید نہیں کیا رکھا جا سکتا. کوئی آدمی اگر باہر سے کوئی پرندہ اٹھا لائے یا اس کو یا کوئی جانور اٹھا لائے اور لا کر اس کو قید کر دے اپنے آس پاس، یہ حرم مکہ میں جائز ہے، حرم مدینہ میں جائز ہے. جس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت انس کے جو وہ کیا تھے وہ ابو عمیر، تو آپ نے کیا فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، تو انہوں نے بلبل پالی ہوئی تھی، تو بلبل پالنے کو آپ نے منع نہیں کیا. تو یہ مدینہ منورہ حرم تھا لیکن اس میں یہ. اسی طرح مکہ مکرمہ میں اگر کوئی شخص کوئی درخت خضرو گاچھ یا درخت کو کاٹ دے تو اس پر جزا آتی ہے. یہاں کاٹنا منع تو ہے درختوں کو، لیکن اگر کوئی کاٹ دے تو اس کے اوپر سے جزا نہیں آتی. اس قسم کے احکام میں فرق ہے مکہ مکرمہ کے حرم میں اور مدینہ منورہ کے حرم میں. لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ مدینہ منورہ میں حرم ہے ہی نہیں کرے. ابھی قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس رضي الله تعالى عنه. یہ ائمہ ثلاثہ کے یہاں پھر ہمارے یہاں فرق کیا ہوگا؟ ان کے یہاں بھی تو جزا واجب نہیں ہوتی ہے. ان کے یہاں بات کو تو جزا واجب ہوتی ہے، باہر سے بندہ لا کر پکڑنا کرنا بھی درست ہے. جی وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وامر ببناء المسجد فقال يا بني النجار امنوني قالوا لا ندفع ثمنه الا الى الله فامر بقبور المشركين فنبشت ثم بالخر فسويت وبالنخل فقطعت فصفوا النخل قبلة المسجد. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني اخي عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم ما بين لابتي المدينه على لسانه. قال واتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثه قال اراكم يا بني حارثه قد خرجتم من الحرم ثم التفت فقال بل انتم فيه. کہتے اور جاتے ہوئے شروع میں آپ کو خیال ہوا کہ بنو حارثہ کے لوگ حرم کے حدود سے نکل گئے ہیں، لیکن بعد میں آپ نے فرمایا کہ نہیں تم ابھی اسی میں ہو حدود حرم. جی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن ابراهيم التيمي عن ابي عن علي رضي الله تعالى عنه وعنه قال ما عندنا شيء الا كتاب الله وهذه الصحيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم. المدينة حرم ما بين عائل الى كذا من احدث فيها حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال ذمة المسلمين واحد ومن أخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير علم مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أبو عبد الله عز فداه. باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس
أبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الخباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الجير خبث الحديث. یہ فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرت بقریۃ تأکل القرى، مجھے ایک ایسی بستی میں جانے کا حکم دیا گیا ہے جو ساری دوسری بستیوں کو کھا جائے گی. ساری دوسری بستیوں کو کھا جائے گی کہ مانا جائے کہ تمام دوسری بستیوں پر غالب آ جائے گی. مراد ہے مدینہ منورہ، کہ مدینہ منورہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست قائم فرمائی تو پھر وہ اس کا کی حکومت جو ہے وہ روم اور ایران اور بڑی بڑی طاقتوں تک پہنچ گئی. ساری بستیوں کو کھا جانے کا معنی یہ کہ سب پر غالب آ گئی. یقولون یثرب، لوگ اس کا نام یثرب لکھتے ہیں، وہی المدینہ، لیکن اس کا صحیح نام مدینہ ہے، آپ نے مدینہ نام دیا. اور فرمایا کہ تنفی الناس، یہ برے لوگوں کو باہر پھینک دیتی ہے، جس طریقے سے کہ دھوکنی جو ہے وہ لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے. یعنی جو خبیث قسم کے لوگ ہیں وہ یہاں پر اس طرح نہیں رہ سکتے کہ ان کی اکثریت ہو جائے یہاں مدینہ میں، ان کو نکالتی رہتا ہے مدینہ اپنے سے، جس طرح سے دھوکنی جو ہے اور رنگ کو دور کرتی رہتی ہے. لہذا مطلب جو ہے اس کا یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی برا آدمی مدینہ منورہ میں نہیں رہے گا، بلکہ رہے منافقین تو رہے. ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق، ہے نا. تو لہذا یہ مراد نہیں کہ کوئی بھی نہیں رہے گا، بلکہ مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان برے آدمیوں کی اکثریت ہو جائے مدینہ منورہ. جی باب المدينة بصوابة. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد عن ابي حميد رضي الله تعالى عنه وعنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه صوابة. صوابہ بھی ایک نام آپ نے بتایا مدینہ منورہ کا، دوسرا نام صوابہ ہے. جی باب لابتي المدينة. أبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه أنه كان يقول لو رأيت ذباب المدينة شرته ما دارتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام. حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں ہرنوں کو دیکھوں مدینے میں جو چل رہی ہے تو میں ان کو گھبراہٹ میں مبتلا نہیں کروں گا. یعنی مدینہ منورہ میں اگر ہرنیں بھی کہیں سے آ جائیں اور وہ چل رہی ہوں تو میں ان کو گھبراہٹ میں مبتلا نہیں کروں گا، یعنی ان کو بگاؤں گا نہیں، ان کو شکار نہیں کروں گا. کیوں؟ اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین لابتیہ حرام، کہ مدینہ منورہ کے دونوں لابوں کے درمیان جو علاقہ ہے وہ سارا حرام ہے. لابتین پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دو ہررا جو ہوتا ہے ایسی زمین کو کہتے ہیں جس میں کالے کالے پتھر ہوتے ہیں، اور اصل میں یہ علاقہ جو ہوتا ہے جو اس طرح ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر کبھی کسی زمانے میں آتش فشاں رہا ہوگا، تو بعد میں وہ آتش فشاں جو ہے وہ ختم ہو گیا تو اس کے کالے کالے پتھر رہ جاتے ہیں، اس کو ہررا کہتے ہیں، اسی کو لابا بھی کہتے ہیں. تو مدینہ منورہ کا ایک لابا جو ہے وہ مشرق میں، ایک لابا مغرب میں، اس طرح تھا. تو آپ نے فرمایا کہ لابتین کے درمیان کا جس کا علاقہ ہے یہ سب حرام. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب من رغب عن المدینہ. وبالسند المتصل منا الى الامام النعمان الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلوم من خيوط مفرداته آمين. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها الا العواصم يريد عاصي الطير والسباع. واخر من يسر اعيان المزينة يريدان المدينة ينيقان بغنمهما فيزانها وحوشا حتى اذا بلغا سمية الوداع هر على وجوههما. یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
کہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تترکون المدینہ یا یترکون المدینہ، دونوں کا روایت ہے کہ لوگ جو ہیں مدینے کو چھوڑ دیں گے علی خیر ما کان، بہترین اس حالت میں جس میں کہ وہ ہوگا. یعنی بظاہر شہر جو ہے وہ بہت ٹھیک ٹھاک ہوگا اور تمام شہر کی سرگرمیاں اس میں ہو رہی ہوں گی، رونق ہوگی، بہتر حالت میں ہوگا. اس حالت میں لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے اور چھوڑ کر چلے جانے کے بعد کیا ہوگا کہ لا یغشاھا الا العواقی، کہ اس مدینے کو آ کر ڈھانپیں گے نہیں، یعنی مدینے میں داخل نہیں ہوں گے مگر کون؟ گرگس. عواقی جمع عافیہ کی ہے، یہ ان پرندوں کو کہتے ہیں جو مردار خور ہوتے ہیں، جیسے گرگس اور جد. تو اس میں اور کوئی نہیں رہے گا سوائے جدوں کے. یرید عواقی طیری والشبا، یعنی آپ کا مطلب یہ تھا کہ جو مردار خور پرندے، مردار خور درندے ہیں وہ آ کر یہاں پر آ جائیں گے اور انسان سب چلے جائیں گے. ارے سمجھے نا. وآخر من یحشر راعیان من مزینہ، آخری دو شخص جو یہاں پر لائے جائیں گے وہ دو چرواہے ہوں گے مزینہ قبیلے سے، یریدان المدینہ، جو مدینہ جانے کا ارادہ کر کے اپنے گھروں سے نکلیں گے. ینحقان بغنمہما، اور اپنی بکریوں کو آوازیں نکالتے ہوئے بکریوں پر وہ لے کر آ رہے ہوں گے. فیجدانھا وحوشا، تو آ کر دیکھیں گے کہ یہ مدینہ منورہ جو ہے یہ تو وحوش ہو گیا ہے، یعنی بالکل ویران ہو گیا ہے، کوئی انسان یہاں پر موجود نہیں ہے. حتی اذا بلغ ثنیۃ الوداع، یہاں تک کہ جب یہ ثنیۃ الوداع کے پاس پہنچیں گے تو خر علی وجوہہم، تو دونوں اپنے چہروں کے بل گر پڑیں گے اور ختم ہو جائیں گے. اب یہ کب کا واقعہ ہے؟ زیادہ تر محدثین نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ آخر زمانے میں قیامت سے کچھ پہلے یہ واقعہ پیش آئے. سمجھے نا کہ قیامت سے کچھ پہلے ایسا واقعہ ہوگا کہ اچھا خاصا مدینہ منورہ آباد ہے، بارونق ہے، لیکن کسی وجہ سے چھوڑ کے چلے جائیں گے. اور بعض حضرات نے خیال ظاہر کیا ہے کہ کچھ حدیثوں میں آپ نے بتایا کہ آخر وقت میں مدینہ منورہ میں 3 زلزلے آئیں گے، تو ان زلزلوں سے گھبرا کے چلے جائیں گے شاید، بہرحال کسی بھی وجہ سے چھوڑ کے چلے جائیں گے. اور پھر وہاں پر سوائے جانوروں کے کوئی اور نہیں رہے گا. یہ بالکل آخری زمانے کی بات ہے، قیامت سے پہلے. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن ابي زهير رضي الله تعالى عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح اليمن فياتي قوم يبثون فيتحملون باهلهم ومن اطاعهم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ويفتح الشام فياتي قوم يبثون فيتحملون باهلهم ومن اطاعهم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ويفتح العراق فياتي قوم يبثون فيتحملون باهلهم ومن اطاعهم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. یہ ایک اور حدیث ہے حضرت سفیان بن ابی زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تفتح الیمن، ایک وقت میں یمن کا علاقہ فتح ہوگا. فیاتی قوم یبثون فیتحملون باہلہم ومن اطاعہم، تو ایک قوم آئے گی جو اپنے جانوروں کو ہکائے گی. یبثون بستا یبثو بستن، اس کے معنی ہے جانوروں کو ہکانا، پیچھے سے آگے لے جانا. تو وہ اپنے جانوروں کو ہکائے گی، چنانچہ اپنے گھر والوں کو بھی اٹھا کر لے جائے گی وہاں سے مدینے سے، اور ومن اطاعہم، اور جو ان کے اطاعت کرنے والے ہوں گے ان کو بھی اٹھا کر لے جائے گی. یعنی یہ ہوگا کہ جب یمن فتح ہوگا تو وہاں سے جب حالات سنیں گے لوگ تو وہ سمجھیں گے کہ بھائی وہ تو بڑی اچھی جگہ ہے، بڑی سرسبز و شاداب ہے، یا آب و ہوا وہاں کی اچھی ہے، یا موسم اچھا ہے،
یا تجارت کے مواقع وہاں پر زیادہ ہیں، اس واسطے وہ مدینہ منورہ سے وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی لے جائیں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب دیں گے کہ بھائی وہیں چلو، مجھے مانو جا کے بستے ہیں، تو جو ان کی اطاعت کرے گا ان کو بھی اٹھا کے لے جائیں گے۔ والمدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر تھا اگر ان سے وہ جانتے، یعنی محض دنیاوی آسائشوں اور آرائشوں کو ترجیح دیتے ہوئے مدینہ کو چھوڑنا اور کسی اور جگہ کو جا کر جگہ پر آباد ہو جانا یہ بہت بری بات ہے، اور ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ وہ مدینہ منورہ ہی میں رہتے۔ ارے سمجھے نا، وَتُفْتَحُ الشَّامُ، پھر آئے گا ایسا وقت کہ شام پتہ ہوگا، فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُثُّونَ، وہاں بھی ایسا ہی ہوگا، تو لوگ جو ہیں اپنے جانوروں کو اکا کر لے جائیں گے، يَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِهِمْ وَمَتَاعَهُمْ، اور اپنے گھر والوں کو جو ان کی بات مانیں گے ان کو اٹھا کر لے جائیں گے شام کو۔ بھائی شام تو بڑا خوبصورت علاقہ ہے، بڑا سرسبز و شاداب ہے، بڑا عمدہ ہے، وہیں جا کے آباد ہوتے ہیں۔ والمدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون۔ ویفتح العراق، اور عراق پتہ ہوگا، فیاتی قوم یبثون فیتحملون باہلہم ومتاعہم، وہاں پر بھی یہی ہوگا کہ لوگ کہیں گے چلو بھائی عراق چلتے ہیں، وہاں جا کے رہیں گے، اس کو اپنا وطن بنائیں گے۔ والمدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون، تو بتانا یہ مقصود ہے کہ مدینہ منورہ کو وطن بنانا یہ بہت ہی فضیلت کی بات ہے، اور کوئی شخص محض دنیاوی آرائشوں اور آسائشوں کی وجہ سے مدینے سے علاوہ کسی اور جگہ کو اپنا وطن بنانے کی کوشش کرے کہ بھئی وہاں جا کے دنیاوی راحت آسائش زیادہ ملے گی، تو یہ بڑی ہی ناقدری کی بات ہے، اور حقیقت میں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، مدینہ منورہ ہی ان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ جی باب الإيمان يعرض إلى المدينة. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبد الله عن فضيل بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليعرض إلى المدينة كما تعرض الحية إلى جحرها. ایمان سکڑ کر آ جائے گا مدینہ منورہ کی طرف جیسے کہ سانپ سکڑ کر آ جاتا ہے اپنے دل کی طرف، یعنی ایک زمانہ ایسا آئے گا جبکہ ایمان اللہ بچائے رخصت ہوتا چلا جائے گا تمام جگہوں سے، اور دینداری ختم ہو جائے گی تمام علاقوں سے، اگر کچھ باقی رہے گی تو وہ مدینہ منورہ میں رہے گی۔ جی باب من كان أهل المدينة. وبه قال حدثنا الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل عن جويد عن عائشة بنت سعد قال سمعت سعد رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا النماء كما ينماء الملح في الماء. اہل مدینہ سے جو شخص کوئی قید کرے گا تو وہ پگھل جائے گا جیسے کہ نمک پگھل جاتا ہے پانی۔ اہل مدینہ سے قید کرنے کے معنی ہے کہ تو ان کے اوپر حملہ آور ہو اہل مدینہ پر، یا ان کے خلاف کوئی سازش کرے تو وہ اس طرح پگھل جائے گا جیسے کہ نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ جی باب آفان المدينة. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني ابن شهاب قال أخبرني عروة قال سمعت أسامة رضي الله تعالى عنه وعنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أتمين آفان المدينة فقال هل ترون ما أرى إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القدر تابعه معمر وسليمان بن كثير عن الزهري. باب لا يدخل الدجال والمدينة. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة روب المسيح الدجال لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المزني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاض المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن القيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن سيدنا الخدري رضي الله تعالى عنه وعنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال ومحرم عليه أن يدخل نقاء المدينة.
ينزل بعض الشباب التي بالمدينة فيخرج إليه يومئذ رجل وخير الناس ومن خير الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته وتشكون في الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. فيقول الدجال أقتله فلا يسلط عليه. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک حدیث سنائی، لمبی حدیث دجال کے بارے میں. تو ہمیں جو باتیں بتائیں ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ دجال آئے گا وہ محرم علیہ ان يدخل نقاب المدینہ، جبکہ اس پر حرام کر دیا گیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کو کہ وہ مدینہ منورہ کے راستوں میں داخل آئے گا. تو مدینہ میں داخل ہونے کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر رکاوٹ ڈال دی گئی ہوگی کہ وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے. ینزل بعض السباق التي بالمدینہ، تو وہ آ کر اترے گا کچھ ایسی شور زمینوں میں جو مدینہ کے قریب ہوں. سباق کہتے ہیں شور زمین جس میں زراعت نہ ہو سکتی ہے. فیخرج الیہ یومئذ رجل وخیر الناس، تو اس شخص کے پاس، اس دجال کے پاس نکل کر جائے گا اس دن ایک ایسا شخص جو تمام لوگوں میں سب سے بہتر ہوگا، نیک آدمی ہوگا. کون ہوگا اللہ ہی جانے. بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ خضر علیہ السلام ہوگا، اللہ جانے. اور قال من خیر الناس، یہ فرمایا کہ وہ بہترین لوگوں میں سے ہوگا. تو یقول، تو جا کر دجال سے کہے گا کہ اشہد انک الدجال الذی حدثنا عنک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہی دجال ہو جس کے بارے میں حضور نے پہلے ہی بتا چکے ہیں. تو دجال کہے گا کہ ارأیت ان قتلت ھذا ثم احییتہ، اب جو آس پاس کے لوگ کھڑے ہوں گے نا ان سے خطاب کر کے کہے گا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ اگر میں اس شخص کو قتل کر دوں پھر زندہ کروں، یعنی یہ شخص جو نکل کر آیا مدینے سے اور کہہ رہا ہے کہ تم دجال ہو، میں اگر اس کو قتل کر دوں، قتل کر کے پھر زندہ کروں، هل تشکون فی الامر، تو کیا پھر بھی تمہیں شک رہے گا میرے معاملے میں کہ میں حق پر ہوں؟ فیقولون لا، تو جو اس کے حوالے موالی کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے کہ نہیں ہمیں تو کوئی شک ہوگا نہیں، رہے گا. فیقتلہ، چنانچہ دجال جو ہے وہ اس شخص کو قتل کر دے گا پھر زندہ کرے گا. یہ استدراج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کسی باطل والے کو بعض اوقات ایسی غیر معمولی طاقت دے دی جاتی ہے جس کو استدراج کہتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ نے دی اس وقت اور اس نے قتل کر کے زندہ کر دیا. تو یقول ہے المسیح، یہ شخص جس کو زندہ یہ کرے گا وہ، تو جب وہ کہے گا کہ واللہ ما کنت قط اشد بصیرۃ من اليوم، اللہ کی قسم میں پہلے کبھی اتنی بصیرت میں نہیں تھا جتنا آج ہو گیا ہوں دوبارہ زندہ ہونے کے بعد. تو دجال ہے اور تو سچا نہیں ہے. فیقول الدجال اقتلہ، اب دجال کیا ہے کہ میں قتل کرتا ہوں اس کو، میں اب باقی قتل کرتا ہوں، پہلے قتل کر کے زندہ کیا تھا، اب باقاعدہ قتل کرتا ہوں. فلا یسلط علیہ، اس کے بعد اس کو مسلط نہیں کیا جائے گا اس کے قتل پر، یعنی پھر وہ قتل کر نہیں سکے. جی. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو عمرو قال حدثنا اسحاق قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد الا سيخرج الدجال الا مكه والمدينه، ليس من مقامها تقبل الا عليه الملائكه الصافين يحرسونها ثم تدخل المدينه باهلها 3 رجفات ويخرج الله كل كافر ومنافق. پڑھتے جاؤ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المدينة في الخبثة. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه وعنهم قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام فجاء من الغد محموما فقال أقلني فأبى 3 مرات فقال المدينة كالكير تنفي خبثها وتنفع طيبها. ایک اعرابی آیا حضور کے پاس، اسلام پر بیعت کی، اگلے دن بخار چڑھ گیا. اگلے دن آئے حالت میں تو بخار چڑھا ہوا تھا محموماً، تو آ کے کہنے لگا عقلنی، میری بیعت واپس کرو، یہ معذرت میں آیا مجھے.
فابا، تو آپ نے انکار فرمایا 3 مرتبہ ایسے ہی اس نے کہا. تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ مدینہ جو ہے وہ دھوکنی کی طرح ہے، تنفی خبثہ، کہ جو اس کا رنگ ہے اس کو دور کر دیتا ہے، وہ تنفع و طیبہ، اور جو اس کی اچھی چیزیں ان کو نکھار دیتا ہے. نفع یا نکھار دینا، یعنی جو صاف چیز ہے اس کے اوپر بعض اوقات گرد و غبار آ جاتا ہے، اس گرد و غبار کو صاف کر دیتا ہے، کر دینے کو نفع کہتے ہیں. تو وہ گویا یہ جو عربی تھا یہ ایک اچھی چیز نہیں تھی، تو مدینہ نے اس کو دور کر دیا. جی. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال سمعت زيد بن ثابت يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه فقالت فرقة نقتلهم وقالت فرقة لا نقتلهم فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تمشي الرجال كما تمشي النار خبث الحديث. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس عن ابن شهاب الزهري عن أنس رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. تابعه عثمان بن عمر عن يونس. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوزع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها. باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤر المدينة. وبه قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه وعنهم قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤر المدينة وقال يا بني سلمة لا تحتسبون آثاركم فأقاموا. باب. وبه قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعد أبو بكر وبلال رضي الله عنهما فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من فراك نعله. وكان بلال إذا قلع عنه الحمى يرفع عصيرته يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وتسيل. اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم بارك لنا في ساعنا وفي مدنا وسحح لنا وانقل حماها إلى الجحفة. قالت وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت فكان بطحان يجري نحلا يعني ماء آجنا. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، وعیت ابو بکر و بلال، تو سخت بخار میں مبتلا ہو گئے صدیق اکبر اور بلال. یہ مدینہ منورہ کا بخار مشہور تھا، یثرب کا علاقہ تھا اس زمانے میں، یثرب کا بخار مشہور تھا، وبا کے طور پر آتا تھا، وہ سخت بخار ہوتا ہے، یعنی عام بخاروں سے زیادہ شدید نوعیت تھا. تو اس قسم کا بخار صدیق اکبر کو بھی ہوا، بلال کو بھی ہوا. فکان ابو بکر اذا اخذته الحمى، تو حضرت ابو بکر جب ان کو بخار چڑھتا تھا تو وہ یہ شعر پڑھتے تھے کہ کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ. ہر آدمی جو ہے جو اپنے گھر میں ہوتا ہے تو اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ صبحک اللہ بخیر. وہ صبح یہ صیغہ سے مقبول ہے، صبح یصبح تصبیحا کا، اور معنی یہ ہے کہ صبح کے وقت میں کسی کو صبح سے بخیر ہونے کی دعا دینا یا خواہش ظاہر کرنا کہ اس کی صبح بخیر ہو. تو ہر آدمی جو ہے
وہ اپنے گھر میں ہوتا ہے تو اس کو لوگ دعائیں دیتے ہیں کہ اس کی صبح بخیر ہو، یہ معنی ہے مصبح۔ والموت ادنیٰ من شراک نعلہ، حالانکہ موت اس کے زیادہ قریب ہوتی ہے خود اس کے جوتے کے دسویں سے بھی زیادہ، یعنی سب لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ صبح بخیر ہو، حالانکہ موت جو ہے اس کے قریب اتنے آ چکی ہے کہ جوتے کے دسویں سے زیادہ قریب آ گئی ہے۔ یہ دعا یہ شعر پڑھتے تھے بخار کی حالت میں۔ اللہ وکان بلال اذا اقرع عنه الحمى، اور بلال کو بھی بخار چڑھا ہوا تھا، تو جب ان سے بخار جو ہے وہ روکا جاتا اس کا معنی یہ ہے کہ ذرا ہوش میں آتے بخار سے، ورنہ بخار جو ہے وہ بے ہوش کیے ہوئے ہوتا تھا، لیکن جب کبھی وہ کمی ہوتی بخار میں اور ذرا ہوش میں آتے، یرفع عقیرتہ یقول، تو وہ اپنی آواز بلند کر کے یہ شعر پڑھتے تھے۔ عقیرہ کہتے ہیں اصل میں مترنم آواز، وہ آواز جس میں تھوڑا سا ترنم، سمجھے؟ تو یہ وہ ترنم کے ساتھ یہ شعر پڑھتے تھے، کیا کہ الا لیت شعری هل ابیتن لیلۃ بواد وحولی اخر وجلیل، الا کیا لیت شعری، کاش مجھے پتہ چل جائے، لیت شعری پڑھتے رہے اور شروع سے تو معنی اس کے ہوتے ہیں کاش مجھے یہ بات معلوم ہو جائے کہ حل ابیتن لیلۃ، کہ کیا کوئی رات ایسی آئے گی جو رات میں گزاروں گا بواد، اس وادی میں جس میں میرے ارد گرد اذخر اور جلیل کی گھاسیں ہوں گی۔ مراد ہے مکہ، کیونکہ مکہ مکرمہ میں یہ دو جو ہیں گھاسیں بکثرت پائی جاتی تھی۔ تو کیا کبھی ایسی کوئی رات آئے گی کہ میں رات گزاروں گا اس وادی میں جس میں میرے ارد گرد اذخر اور جلیل کی گھاس ہوگی، وَهَلْ أَرِدًا يَوْمًا مِيَامِيَاهَ مَجَنَّةٍ، اور کیا کبھی میں جا کر اتروں گا مجنہ کے پانیوں پر، مجنہ کے کنووں پر، وَهَلْ يَبْدُوَ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ، اور کیا کبھی میرے سامنے آئیں گے شامہ اور طفیل کے پہاڑ۔ وہ یاد کر رہے تھے کس کو؟ مکہ مکرمہ، سمجھے؟ کیا کبھی ایسا ہوگا کہ ہم دوبارہ لوٹ کر جائیں مکہ مکرمہ جہاں یہ مقامات کو دیکھیں، اور پھر دعا دے دیتے کہ اللہم لعن شیبۃ بن ربیعہ وعصبۃ بن ربیعہ وبنی بن خلف، ان کافروں کو اللہ لعنت دیجیے، کما اخرجونا من ارضنا، جنہوں نے ہمیں ہمارے زمین سے نکالا، اور الی ارض الوبا، اس وبا والی زمین تک لے آئے جہاں بخار شدید چلتا ہے، سمجھے نا؟ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دیکھا کہ صحابہ کرام یہاں کے بخار وغیرہ سے تنگ ہو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ دعا دی کہ اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ، کہ اللہ ہمارے لیے مدینہ کو محبوب کر دیجیے جیسے کہ آپ نے مکہ کو محبوب کیا ہے، اور اچھا دیا اس سے بھی زیادہ محبت ڈال دیا۔ اللہم بارک لنا فی ساعنا وفی مدنا وفی وصحح حالنا، اور مدینہ منورہ کو ہمارے لیے صحت بخش بنا دیجیے۔ وانقل حماہا الی الجحفہ، اور اس کا جو بخار ہے وہ جحفہ کی طرف منتقل فرما دیجیے۔ جحفہ اس وقت جو ہے کافروں کی بستی تھی، تو اس لیے آپ نے قالت وقدمنا المدینہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم مدینہ منورہ آئے اس حالت میں وہی اوبا ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ وبا والی زمین تھی، بیماریاں یہاں پر بہت ہوا کرتی تھیں۔ قالت فرماتی ہے فکان بطحان یجری نجلن، اور بطحان کی جو وادی ہے وہ بہتی تھی نجل سے، یعنی بدبودار پانی سے۔ نجل کہتے ہیں یعنی مان آجرن، سڑے ہوئے پانی سے، سڑا ہوا پانی وہاں پر بہا کرتا تھا بطحان کے اندر، لیکن بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو صحت بخش بنا دیا، اور اس میں کوئی وہ جو وبا تھی وہ چلی گئی۔ جی وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر رضي الله عنه وعنهم قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعلني موتي في درج رسولك. وقال ابن زريع عن روح بن قاسم عن زيد بن اسلم عن امه عن حفصة بنت عمر قالت
سمعت عمر نحوه. وقال هشام عن زيد بن أسلم عن أبيه عن حفصة قالت سمعت عمر رضي الله عنه عنه قال أبو عبد الله كذلك قال روح عن أمه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصوم. باب وجوب صوم رمضان وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟ فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة؟ قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. فقال والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو قال دخل الجنة إن صدق. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. اس وقت فرض یہ تھا عاشورہ کا روزہ فرض. فلما فرض رمضان جب رمضان فرض ہو گیا تو ترک تو عاشورہ کے روزے کو چھوڑ دیا گیا. کیا مانا یہ کہ فرضیت اس کی ختم کر دی گئی لیکن استحباب باقی ہے. وکان عبداللہ لا یصومہ الا یوافق صومہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ عاشورہ میں روزہ نہیں رکھتے تھے الا یہ کہ وہ موافق ہو جائے ان کی عادت کے روزوں سے. مثلا پیر کے دن روزہ رکھتے مثلا عادت تھی عاشورہ کے وقت پیر کے دن آ گیا پھر تو وہ رکھ لیتے تھے لیکن اگر ایسا نہیں تھا تو پھر وہ عاشورہ میں روزہ نہیں رکھتے. جی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك بن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصمه ومن شاء أفطر. باب فضل الصوم. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. جو فرمایا کہ الصیام جنۃ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے یعنی اس طرح ڈھال جو ہے تلوار کے وار کو روکتی ہے تو روزہ شیطان کے وار کو روکتا ہے اور نفس کے وار کو روکتا ہے گناہوں سے محفوظ رکھنے کا داعیہ پیدا کرتا ہے. فلا یرفث ولا یجهل تو جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے ہو وہ نہ تو کوئی فحش کام کرے اور نہ لڑائی کرے. لا یجهل یجهل جہالن کے معنی جس طرح ناواقف ہونے سے ہیں اسی طرح اس کا معنی لڑائی کرنے کے لیے پتہ ہے نہیں ہے. الا لا یجهلن احد علینا فنجهل فوق جهل الجاهلین ہمیں کل پڑا ہوگا تو جہل علیہ اس کا معنی لڑائی کرے تو لڑائی بھی نہ کرے. فإن امرؤ قاتلہ او شاتمہ اگر کوئی آدمی لڑنے لگے یا مشاتمہ کرنے لگے گال گلوچ کرنے لگے تو کہتے کہ بھائی میں تو روزے سے ہوں. اور فرمایا والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اقرب عند اللہ من ريح المسک. اللہ جو روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے خلوف وہ بو جو معدے کی خالی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے مسک کی خوشبو سے بھی. یترک طعامہ شرابہ شہوتہ من اجلہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصیام لی وانا اجزی بہ روزے میرے لیے ہے میں جزا دوں گا.
کیا مانا کہ اور اعمال کے اندر ریا اور دکھاوے کا شائبہ ہو سکتا ہے، لیکن روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ روزہ ہے اس کا یا نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، وہ دکھانے کا کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ جی تو یہ سوال، تو یہ عاشورہ کا جو روزہ ہے، عاشورہ کا جو روزہ ہے، اس سے پہلے ایک روزہ یا اس کے بعد ایک روزے کا جو حکم ہے، یہ اب آج بھی باقی ہے یا یہ معلول بعلت ہے؟ لیکن وہ وجوبی حکم نہیں ہے، استحبابی ہے، وجوبی حکم نہیں ہے، استحبابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ سال رہا تو آئندہ سال ایسا کروں گا کہ ساتھ میں ملا لوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اس کی وجہ سے اولا یہ ہے کہ ایسا کیا جائے، لیکن اگر کوئی شخص طرح عاشورہ کا رکھے اور دوسرا کوئی ساتھ نہ ملائے تو کوئی گناہ نہیں ہے ایسا کرنا۔ جی باب الصوم كفارة. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال عمر من يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة انا سمعته يقول فتنة الرجل في اهله وماله وجاره يكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال ليس اسأل عن ذلك انما اسأل عن التي تموت كما يموت البحر. قال إن دون ذلك بابا مغلقا. قال فيفتح أو يفتر؟ قال يفتر. قال ذاك أجبر أن لا يغلق إلى يوم القيامة. قلنا لمسروق سلف أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال نعم كما يعلم أن دون غني الليلة. باب الريان بالصائمين. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال أن الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله يهدي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الرجال، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. یہاں پر فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں زوجین خرچ کرے، جنہیں دو جوڑے، سونے کے دو جوڑے، چاندی کے دو جوڑے، کپڑے کے دو جوڑے، کوئی بھی دو جوڑے اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو اس کو جنت کے دروازوں سے آواز دی جائے گی کہ یا عبداللہ ہذا خیر، یا اللہ اے عبداللہ تو یہ تو نے جو کام کیا تھا یہ بہت اچھا تھا۔ پھر آگے آپ نے فرمایا کہ فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو لوگ سے نماز والے ہوں گے ان کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ نماز والے سے مراد یہ کہ جن کے نفلی اعمال میں کثرت نماز ہوتی ہے۔ تو جو نماز والے ہوں گے ان کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا۔ نماز والے ہونے کے بعد یہ تو ہر مومن نماز والا ہے، نماز 5 نمازیں پڑھنے والا، لیکن مراد یہ ہے کہ جس کی نفلی عبادتوں میں نمازوں کی کثرت ہو،
ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. ارے سمجھ گیا نا؟ تو مختلف نفلی عبادتوں کی کثرت کرنے والوں کے لیے مختلف دروازے ہوں گے انہی کی عبادت کے نام سے. فقال ابو بکر، تو صدیق اکبر نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ ابی انت و امی یا رسول اللہ ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورہ. کہ ویسے کوئی شخص جس کو سارے دروازوں سے بلایا جائے اس کی کوئی ضرورت تو ہے نہیں، یعنی ایک دروازے سے داخل ہو جائے آدمی تو بس داخل ہو گیا. سب تمام ابواب سے بلانے کی کوئی ضرورت تو ہے نہیں کہ تمام ابواب سے کسی کو بلایا جائے. لیکن کیا ایسا ہوگا کہ ہر جدا اعظم من تلک الابواب کو لیا کہ کیا ایسا ہوگا کہ کوئی آدمی سبھی دروازوں سے بلایا جائے؟ ارے سمجھے؟ پہلا جملہ کیا فرمایا کہ ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورہ، کہ جو شخص کہ ان سب دروازوں سے بلایا جائے تو ضرورت تو ہے نہیں اس کی، کیونکہ مقصود تو داخلہ ہے جنت میں، وہ کسی بھی دروازے سے ہو جائے. لیکن اس کے باوجود کیا کوئی ایسا ہوگا کہ جس کو سارے دروازوں میں بلایا جائے؟ تو آپ نے فرمایا جواب میں کہ نعم، ہاں ایسا بھی ہوگا. وہ ارجو ان تکون من، اور میری امید یہ ہے کہ تم ان میں سے ہوگے کہ تمہیں ہر دروازے سے بلایا جائے. یعنی جس کی تمام نوعیت کی عبادتیں اس کے نام اعمال میں ہوں اور سبھی کی کثرت کرتا ہوں، روزہ بھی کثرت سے رکھتا ہے، نماز بھی کثرت سے پڑھتا ہے، جہاد بھی کثرت سے کرتا ہے، صدقہ بھی کثرت سے کرتا ہے، تو سبھی سے بلایا جائے گا. اور فرمایا کہ میرا گمان یہ ہے کہ تم بھی ان میں شامل ہو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب هل يقال رمضان او شهر رمضان ومن راى كله واسعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقال لا تقدموا رمضان. ایک مسئلہ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ رمضان کو بغیر شہر کی اضافت سے نہیں کہنا چاہیے. مثلا یوں نہیں کہنا چاہیے جا رمضان یا انقضا رمضان، بلکہ کہتے ہیں جہاں شہر رمضان، انقضا شہر رمضان. اور اس کی وجہ وہ بیان کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کے خیال میں رمضان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی میں سے ہے. تو کیا رمضان اگر کہیں گے بغیر شہر کی اضافت سے تو اللہ تعالیٰ آ گیا گویا، یہ مانا ہوگا، یہ غلط ہوگا. اس کے کیا شہر رمضان ہے. امام بخاری سے تردید کر رہے ہیں کہ نہیں، ایسے یہ اس کی تدقیق کی ضرورت نہیں ہے. اول تو رمضان اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہونا کہیں ثابت نہیں، اور کیوں نام رکھا گیا رمضان اللہ ہی بہتر جانتا ہے مہینے کا نام رمضان کیوں رکھا گیا. لیکن شاید اس وجہ سے کہ رمضان کے معنی ہوتے ہیں جلنا، تو رمضان کے معنی ہوئے جلتا ہوا، جلنے والا. تو جس مرتبہ پہلی بار یہ مہینے کا نام رکھا گیا اس مرتبہ یہ سخت گرمی کے عالم میں آیا، اس واسطے رمضان میں بعض جگہ رمضان اسے نام رکھا گیا کہ رمضان کے معنی یہاں پر یہ ہے کہ یہ جلاتا ہے انسان کے گناہوں کو، سمجھ گئے، اسی رمضان کہا گیا. بہرحال جو بھی وجہ ہو، لیکن یہ اسماء باری تعالیٰ میں سے اس کا ہونا ثابت نہیں، لہذا اس کو بغیر اضافت شہر کے بھی کہہ سکتے ہیں جہاں رمضان، ذهب رمضان وغیرہ. اور اس پر کئی دلائل پیش کیے ہیں بخاری نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس طرح استعمال کیا ہے بغیر اضافت کے. تو پھر کسی کو کیا حق ہے کہ یہ کہے کہ بھائی اس طرح کرنا جائز نہیں. جی. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وطيوره وبركاته آمين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة.
قال وحدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني ابن ابي انس مولى التلميذين ان اباه حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جهنم وسلسلت الشياطين. باب رؤية الهلال. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سالم ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له. وقال غيره عن الليث قال حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان. یہ باب ہے رؤیت ہلال سے متعلق. اس میں یہ حدیث تو معروف ہی ہے کہ آپ نے فرمایا جب چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور چاند دیکھو تو افطار کرو، اور اگر تم سے چھپا دیا جائے تو پھر 30 دن پورے کرو. اس بنا پر جمہور فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ رمضان کا مہینہ چاند دیکھ کر ہی شروع کیا جائے اور چاند دیکھ کر ہی ختم کیا جائے. لیکن آگے اس میں اختلاف ہے کہ آیا ہر شہر والوں کو الگ چاند دیکھنا ضروری ہے یا ایک شہر کی رؤیت دوسرے شہر کے لیے بھی کافی ہوتا ہے. تو ائمہ ثلاثہ کا مشہور مسلک تو یہ ہے کہ لکل اہل بلد رؤیت، ہر شہر والے کی رؤیت الگ معتبر ہوگی. کراچی میں دیکھا چاند تو حیدرآباد والوں کے لیے معتبر نہیں، حیدرآباد والوں کو اپنی رؤیت کرنی چاہیے. سمجھے نا؟ اور اسی کو اس طرح بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اختلاف مطالع معتبر ہے. سمجھے؟ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اختلاف مطالع معتبر ہے، یعنی ایک جگہ کا مسئلہ دوسرے جگہ کے مسئلے سے مختلف ہے، لہذا ایک جگہ کی رؤیت دوسری جگہ کے لیے کافی نہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل مسلک یہ ہے کہ اس طرح سے مطالع معتبر نہیں. معتبر نہ ہونے کے کیا معنی کہ ایک جگہ کی رؤیت دوسری جگہ کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. اصل مذہب امام ابو حنیفہ کا یہ ہے کہ بالکل اقصی مشرق میں کسی نے چاند دیکھ لیا تو اقصی مغرب والی کے لیے بھی وہ معتبر ہے، بشرطے کہ اس کی خبر موثوق طریقے سے پہنچ جائے. سمجھ گئے؟ اصل مذہب امام ابو حنیفہ کا یہ ہے. بعد میں بعض متاثرین نے یہ کہہ دیا کوئی بلاد بعیدہ میں اس طرح سے مطالعے کا اعتبار نہیں اور بلاد قریبہ میں. لیکن جیسا میں ابھی عرض کروں گا یہ بھی در حقیقت متاثرین کا اپنا خیال ہے. امام ابو حنیفہ کا اصل مذہب وہی ہے جو کہ ایک جگہ کی رؤیت دوسری جگہ کے لیے معتبر ہے. اللہ ائمہ ثلاثہ جو کہتے ہیں کہ اس طرح سے مطالعے معتبر ہے اور ایک جگہ کی رؤیت دوسری جگہ کے لیے کافی نہیں ہے، ان کے استدلال کی وجہ ایک ہی ہے جو آپ ترمذی ابو داؤد میں پڑھیں گے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنے مولا قریب کو شام بھیجا. سمجھے نا؟ کسی کام سے معاویہ کے پاس، معاویہ کی حکومت یہ گئے اور جب واپس آئے تو گئے تھے رمضان میں، واپس آئے شوال میں. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے قریب سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے چاند جمعہ کے دن دیکھا یا سب ہفتے کے دن؟ جمعہ کو 29 تاریخ تھی اور 30 کو ہفتہ تھا، تو تم لوگوں نے چاند وہاں جمعہ کو دیکھا یا سب کو دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ رأى الناس الہلال یوم الجمعہ ورآہ معاویہ وصام معاویہ، کہ لوگوں نے جمعہ کے دن دیکھ لیا تھا، معاویہ نے بھی دیکھا تھا اور معاویہ نے روزہ بھی رکھا اور ہم نے بھی روزہ رکھا.
تو حضرت عبداللہ بن عباس نے جواب میں فرمایا کہ لکنہ رأینا یوم السبت فلا نزال نصوم حتی نکمل 30 یوما او نرى، ہم نے تو یہاں ہفتے کے دن دیکھا تھا، لہٰذا ہم روزے رکھتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ یا تو 30 دن پورے ہو جائیں یا ہمیں چاند نظر آ جائے اس سے پہلے۔ تو گویا انہوں نے حضرت معاویہ کی رویت کو نہیں مانا، اور پھر آگے حدیث یہی رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ حنفیہ کا استدلال یہ ہے کہ یہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ اس کے اندر دو حال سے خالی نہیں، یا تو یہ خطاب ہے ہر فرد سے، کہ ہر فرد کا کام یہ ہے کہ جب وہ چاند دیکھے تو روزہ رکھے، چاند دیکھے تو افطار کرے، جس کے معنی ہے کہ ساری دنیا چاہے دیکھ چکی ہو مگر اس نے نہیں دیکھا تو بھی روزہ نہ رکھے، افطار نہ کرے، ظاہر یہ کسی کے نزدیک مراد ہے۔ لہٰذا مراد کیا فی الجملہ دیکھا جائے، اب فی الجملہ دیکھا جانا اگر دنیا بھر میں ایک وقت ایک جگہ ہو گیا تو وہ بھی کافی ہے، اور یہ بات کہ اس طرح سے مطالعے معتبر نہیں ہے، اور یہ عقل اس کی وجہ یہ بھی اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ ابو داؤد میں آپ حدیث پڑھو گے کہ آپ نے عاشورہ میں ہوا یہ قصہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالحجہ کا چاند 29 تاریخ کو نظر نہیں آیا تھا، آپ نے 30 قرار دے کر 9 دن گزارے، یہاں تک کہ جب 9واں دن آیا محرم کا تو عام دنوں کی طرح بغیر روزے کے رہے لوگ۔ اس دن چاش کے وقت رحوہ کے وقت میں قافلہ آیا، اس نے کہا جی ہم نے تو 29 تاریخ کو دیکھ لیا رکھا، سمجھے نا، ہم نے تو 29 تاریخ کو چاند دیکھ لیا۔ آپ نے اس کی بنیاد پر حکم دیا کہ بھائی جس شخص نے اب تک کچھ کھایا نہ ہو تو وہ روزہ رکھ لے، اور جس نے کچھ کھا لیا ہو تو وہ انصاف کرے، لیکن روزہ تو نہیں ہوگا لیکن انصاف کرے۔ تو آپ نے ان کی شہادت کو معتبر مانا، حالانکہ کب دیکھا انہوں نے؟ 9 دن پہلے، سمجھے، 9 دن پہلے کہاں ہوں گے وہ؟ قافلہ کہیں سے آ رہا تھا تو یقیناً وہ اس سے فاصلے پر تھے کہ 9 دن کا فاصلہ تھا، وہاں کی چاند کی رویت کو آپ نے اپنے گھر یہاں مدینہ منورہ میں معتبر مانا، لہذا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دوسری جگہ کی رویت یہاں پر بھی معتبر ہو۔ رہا یہ مسئلہ کہ اس طرح سے مطالعے معتبر ہے یا نہیں ہے، یعنی حضرت اگر غور سے دیکھا جائے تو امام حنیفہ کا مسلک نہایت قوی ہے، کیونکہ اختلاف مطالعے کو معتبر ماننے کی کوئی معقول وجہ ہے ہی نہیں۔ ذرا سمجھ لو، ایسا نہیں ہوتا کہ اختلاف مسئلہ کے لیے کوئی فاصلہ متعین ہو کہ اس کے فاصلے پر مسئلہ بدل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ عام طور سے ہی سمجھتے ہیں دور جگہ ہے تو مسئلہ مختلف ہوگا، قریب ہے تو مسئلہ ایک ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ جب چاند افق پر طلوع ہوتا ہے تو وہ اپنے زمین کے اوپر ایک قوس بناتا ہے، اس قوس کے اندر جو کوئی بھی ہے وہ اس کو دیکھے گا، جو قوس سے باہر ہے وہ نہیں دیکھے گا، سمجھے؟ فرض کرو کہ چاند نے یہ قوس بنائی ہے، میرا ڈیسک جو ہے سارا، سمجھے، اتنا علاقہ ہے جس کو جو اس کے اندر ہے وہ دیکھ رہا ہے، جو اس سے باہر ہے وہ نہیں دیکھ رہا جی۔ تو اب فرض کرو کہ ایک آدمی یہاں ہے اس کونے پر اور دوسرا آدمی اس کونے پر ہے، لیکن دونوں ایک ہی قوس میں ہیں، تو دونوں دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو دونوں کا مطلب ایک، حالانکہ دونوں کے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے؟
ایک آدمی جو ہے وہ اس کونے پر ہے قوس کے اندر، اور دوسرا آدمی قوس کے باہر ہے، ذرا سا ہٹ کر. دونوں کا مطلب کیا ہے؟ الگ ہے. حالانکہ دونوں کے درمیان فاصلہ ہو سکتا ہے 5 میل کا ہو، جو اس سے بھی کم ہو. تو معلوم ہو سکتا ہے کہ 5 میل کے اوپر مسئلہ بدل جائے، بلکہ 1 میل پہ بدل جائے، اور ہو سکتا ہے کہ ہزاروں میل پر نہ بدلے. اس کی ایک مخصوص مثال یہ سمجھ لو کہ جیسے یہ تمہارے سامنے دارالعلوم کے باہر ٹنکی ہے نا، بہت اونچی سی ٹاور جیسا ہے لگا ہوا ہے. اگر تم ادھر کورنگی کی طرف وہ روڈ کی طرف چلو تو ایک حد تک وہ نظر آتی رہے گی. پھر ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ وہ نظر آنا بند ہو جائے گا. جہاں وہ آخری بار نظر آئی، آخری بار نظر آئی، اس کے درمیان اور اس شخص کے درمیان جو اس بالکل کے نیچے کھڑا ہے، دونوں کا مسئلہ ایک ہے، حالانکہ دونوں کے درمیان 2-3 میل کا فاصلہ ہے. ٹھیک ہے؟ اور جس جگہ آخری بار نظر آئی اور جہاں نظر آنی بند ہو گئی، ان کے درمیان فاصلہ ہو سکتا ہے 2 گز کا ہو، سمجھے؟ لیکن ان کا مسئلہ مختلف ہے. سمجھ آ گیا؟ تو معلوم ہوا کہ قرب و بعد سے مسئلے کے اختلاف اور اتفاق کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، ایک بات تو یہ سمجھ لو. دوسری بات یہ سمجھ لو کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں قوس بنائی چاند نے، یہ ہر مہینے ایک قوس نہیں ہوتی، ہر مہینے بدلتی ہے. کیونکہ کبھی چاند یہاں سے نکلا، کبھی یہاں سے نکلا، کبھی یہاں سے نکلا، کبھی یہاں سے نکلا، تو ہر مہینے وہ نئی قوس بنائے گا. تو جو 2 شہر ایک وقت میں متحد المسئلہ تھے، اگلے مہینے میں مختلف مسئلہ ہو سکتے ہیں. کیونکہ جب اس نے قوس یہ بنا دی مثلا دوسری، تو جو یہاں سے پہلے داخل تھے اب خارج ہو گئے، تو کوئی ابدی رشتہ نہیں ہے. لہذا جب وہ قوس کا معاملہ ہو گیا تو یہ قوس ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شہر کے اندر بیچ میں سے گزر رہی ہو. یعنی ممکن ہے کہ کراچی کا کچھ حصہ مسئلہ اس قوس کے اندر داخل ہو اور کچھ حصہ اس سے خارج ہو، تو دونوں کے درمیان مسئلہ مختلف ہو گیا باوجود سے ایک شہر میں. تو اگر اس طرح میں مطالعے کا اعتبار کیا جائے تو اس صورت میں ایک شہر کے اندر بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شہر کے اندر رویت معتبر ہو دوسرے کے لیے، کیونکہ مطلب مختلف ہے. ہو سکتا ہے ایک شہر کے اندر ہو سکتا ہے. جیسے تم دیکھتے ہو جہاں بارش ہو رہی وہاں نہیں ہو رہی، سمجھے نا؟ یہاں دھوپ نکلی ہوئی یہاں نہیں نکلی ہوئی. اسی طرح ایسا ہو سکتا ہے کہ یہاں چاند نظر آ رہا ہے یہاں نہیں نظر آ رہا، سمجھے نا؟ تو پھر اگر اس طرح سے مطالعے کو معتبر مانا جائے تو عملاً ممکن ہی نہیں ہے اس کا اعتبار کرنا. سمجھ گئے؟ لہٰذا لا محالہ ماننا پڑے گا کہ صاحب مطالعے کا اعتبار نہیں. جب نہیں تو ساری دنیا میں اگر ایک جگہ نظر آ جائے تو وہ کافی ہے. یہی قول امام بنی رحمۃ اللہ علیہ. بعد میں متاثرین نے جو کہا کہ وہ بلاد بعیدہ کے اندر معتبر مان لینا چاہیے، تو درحقیقت یہ قول کوئی امام سے تو مروی ہے نہیں، سمجھے نا؟ بعد کے متاثرین نے کہا ہے اور اس مفروضے پر کہا ہے کہ بلاد بعیدہ جو ہے ان میں مسئلہ مختلف ہوگا، حالانکہ قرب و بعد کا کوئی تعلق مسئلے سے فی الواقع ہے نہیں، سمجھے نا؟ اس لیے یہ غالباً اس لیے کہہ دیا انہوں نے کہ بلاد بعیدہ سے خبر آنا بھی تو آسان کام نہیں تھا اس زمانے میں کہ بلاد بعیدہ سے خبر آ جائے گی چاند کو دیکھنے کی. لیکن اب یہ ممکن ہے، جب یہ ممکن ہے کہ بھائی ایک لمحے کے اندر ادھر سے ادھر خبر پہنچ جاتی ہے، تو اس صورت میں اس متاثرین کے قول کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے میری نظر میں، بلکہ امام ابو حنیفہ کا جو اصل مذہب ہے وہ اگر اختیار کر لیا جائے تو وہ وہی درحقیقت راجح بھی ہے دلیل کے لحاظ سے، اور اسی میں سہولت بھی ہے، اور آج کی دنیا میں سہولت ہے. اگر اس کے اوپر عمل کر لیا جائے ساری دنیا میں ایک دن روزہ ایک دن عید ہو سکتا ہے. سمجھ گیا نا؟ چلو. وقالت عائشة رضي الله عنها ہاں
کہاں پڑھ رہے ہو؟ پڑھ لیا نا، تو حدیث پڑھ لی نا، چلو بس اب بابو من صام رمضان اسے کل سے پڑھیں گے. جی استاد جی، یہ پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے کہ سرحد والوں کی رویت کو کراچی والے نہیں مانتے اور کراچی والوں کو ادھر نہیں مانا جاتا، تو یہ معتبر ہے یا نہیں معتبر؟ ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے یار، جو اصل بات وہ ہونی چاہیے. جب ایک مرکزی روزگار کمیٹی بنی ہوئی ہے تو اس کے فیصلے کو ماننا چاہیے، لیکن یاد رکھو فیصلہ جو ہوتا ہے کمیٹی کا وہ معتبر ہے جو اس بات میں ہو. نفی میں جو ہے وہ فیصلہ ہی نہیں ہوتا. اگر یہ کہہ دیا کہ چاند نظر نہیں آیا تو کوئی فیصلہ نہیں ہے، یہ عدم علم ہے. لہٰذا اس کے خلاف اگر کسی جگہ نظر آ جائے تو اس جگہ سے لوگ اس کے حساب سے روزہ رکھ سکتے ہیں.